الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، تحفظ ختم نبوت تربیتی کورس میں ہمارا یہ سبق چل رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں نے مسیلمہ کذاب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم کے ٹکڑے کروائے گئے، لیکن آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت نہیں کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، ان کے دور خلافت میں آپ نے سب سے پہلے شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دیا اور مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے علاقے میں گئے، لیکن انہیں فتح وہ حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل کو لشکر دیا، وہ چلے گئے، وہ بھی فتح یاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 13,000 صحابہ کرام کا لشکر دے کے یمامہ کی طرف روانہ فرمایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب یمامہ پہنچے تو مسیلمہ کذاب کے پاس 40 سے 60,000 تک لوگوں کا ایک لشکر تھا۔ منکرین ختم نبوت کا یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین ختم نبوت سے دو باتیں کی، دو آپشن رکھے۔ پہلا آپشن یہ رکھا کہ آؤ عقیدہ ختم نبوت کو مان لو، اس بات کو مان لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور دوسرا آپشن یہ پیش کیا کہ اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو آخری آپشن پھر جنگ ہے، درمیان میں مفاہمت کے لیے کوئی راستہ نہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، ہر جنگ میں مشرکین یہود و نصارہ کے سامنے 3 آپشن رکھے ہیں۔ پہلا آپشن یہ کہ کلمہ پڑھو، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت مان لو۔ دوسرا آپشن یہ کہ اگر اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام قبول نہیں کرتے تو ہمیں ٹیکس اور جزیہ دینا پڑے گا۔ اور تیسرا آپشن یہ رکھا ہے کہ اگر ہمیں جزیہ اور ٹیکس نہیں دو گے تو پھر آخری آپشن جنگ ہے۔ لیکن منکرین ختم نبوت کے سامنے 3 آپشن نہیں رکھے گئے، 2 آپشن رکھے گئے۔ پہلا آپشن یہ کہ ختم نبوت کو مان لو، اور آخری آپشن یہ کہ اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر جنگ ہوگی۔ یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ مسیلمہ کذاب وہ اللہ کو بھی مانتا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا تھا۔ اس کا جو خط ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، اس خط کی جو سرخی ہے وہ یہ ہے کہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ۔ محمد کو بھی مانا ہے اور اسے اللہ کا رسول بھی مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسیلمہ کذاب کے لوگ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور مسیلمہ کذاب کے لوگ مسلمانوں کے ذبیحہ کو بھی کھایا کرتے تھے، اور مسیلمہ کذاب کے لوگوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ شریف تھا، کعبہ ان کا قبلہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود
جب وہ ختم نبوت کے منکر تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ یا تو ختم نبوت کو ماننا پڑے گا، اور اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر جنگ ہوگی۔ اور پھر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، جن میں 700 صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ قاری عالم تھے، اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور اس جنگ میں یمامہ کے میدان میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابی ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک گڑھا کھود لیا اور اس گڑھے کے اندر اپنے آپ کو سینے تک گاڑ دیا، دفن کر دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ ابو دجانہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو زمین میں اس لیے گاڑ دیا تاکہ منکرین ختم نبوت کے خلاف تلوار چلاتے ہوئے میرا جسم حرکت نہ کرے، میں استقلال اور استقامت کے ساتھ منکرین ختم نبوت کے خلاف تلوار چلاتا رہوں۔ اور اسی حالت میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس جنگ یمامہ میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کان کٹ گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو تانا دیا کہ اے کان کٹے، تو آپ مسکرائے، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو تانا دیا اور آپ مسکراتے ہیں؟ تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرایا کہ میرے پاس یہی ایک کان ہی تو ہے جس پر میں فخر کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی زید ابن خطاب رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ جنگ لڑی ہے باقاعدہ۔ اور اسی جنگ میں حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بذات خود شریک ہوئیں، اور ان کا ایک ہاتھ زخمی ہوا، اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسی زخمی ہاتھ کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو بہرحال اس جنگ میں مسیلمہ کذاب نے جب شکست کے آثار دیکھ لیے تو اپنے قلعے کے اندر بند ہوا۔ اس کے قلعے کا نام حدیقۃ الموت ہے۔ یہ جو جنگ جہاں لڑی گئی ہے وہاں مقبرہ شہداء یمامہ کے نام سے بھی مقبرہ ہے ایک، اور ایک مقبرہ شہداء اصحاب النبی کے نام سے بھی ایک مقبرہ ہے، مقبرہ اصحاب کے نام سے۔ یہ سعودی عرب کے شمال میں سلبوخ روڈ پر جبیلہ ایک شہر ہے، اس جبیلہ میں یہ معرکہ ہوا تھا۔ یہیں پر مسیلمہ کذاب کا قلعہ بھی تھا، اور یہیں پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی قبور بھی ہیں۔ گزشتہ سال سعودی عرب میں جب میں گیا تو ریاض کے ہمارے دوست و احباب نے مجھے وہ جبیلہ دکھایا، اور وہ مقبرہ شہداء میں ہم گئے، اور کئی بار پھر میں گیا ساتھیوں کو لے کر کے۔ مسیلمہ کذاب نے جب شکست کے آثار دیکھ لیے تو وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہوا۔ دیواریں اونچی تھیں، صحابہ پریشان ہوئے کہ اب کیسے اس دیوار کو پلانگا جائے اور کیسے اس قلعے کے اندر داخل ہوا جائے۔ ایک صحابی جس کا نام زید ابن قیس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے لیے ایک سیڑھی بنائی جائے تاکہ میں اوپر چڑھوں اور کود لوں اور اندر سے دروازہ کھول دوں۔ چنانچہ اس کے لیے سیڑھی بنائی گئی۔ اس صحابی کے جذبہ ایمانی کو داد دینے کی ضرورت ہے، کتنا قابل فخر جذبہ ہے۔ معلوم ہے کہ اندر قلعے کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہاتھوں میں ہار لے کر کے نہیں کھڑے، بلکہ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر کے وہ کھڑے ہیں۔
سیڑھی بنائی گئی، حضرت زید بن قیس رضی اللہ عنہ چڑھے اور اندر انہوں نے چھلانگ لگائی، انہوں نے حملہ کیا اور آپ کا پورا کندھا جو ہے وہ کٹ گیا۔ اسی حالت میں یہ صحابی رسول دروازے تک پہنچتے ہیں اور قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جیسے دروازہ کھل جاتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قیادت میں تکبیر کے نعروں کو بلند کرتے ہوئے صحابہ کا لشکر قلعے کے اندر داخل ہوا۔ گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہی نیزہ تھا جس نیزے سے میں نے نبی کے چچا کو شہید کیا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کروں گا تاکہ میرا معاملہ اللہ کے ہاں برابر ہو جائے۔ چنانچہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو مارا، گرایا اور واصل جہنم کیا۔ اس جنگ میں مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ اس غنیمت کے مال میں کچھ مرد غلام بنائے گئے اور کچھ خواتین باندیاں بنائی گئیں۔ یہ سارا مال غنیمت، یہ غلام اور باندیاں لے کر کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مدینہ طیبہ پہنچے۔ ان باندیوں میں خولہ بنت جعفر بھی تھی، جو قبیلہ بنو حنفیہ کے ایک سردار اور رئیس کی صاحبزادی تھی۔ یہ قیدی لے کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو خولہ بنت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خولہ بنت جعفر کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا، اور محمد ابن حنفیہ کے نام سے تاریخ اسلام میں جس شخصیت کا ذکر ملتا ہے وہ خولہ بنت جعفر کی بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ بہرحال یہ فتنہ زمین بوس ہوا اور یہ فتنہ ختم ہوا۔ یمن میں ایک شخص اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس کا نام حی اللہ تھا، حی اللہ، لیکن بہت زیادہ کالا تھا، اس وجہ سے اسود کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور قبائل یمن کو اپنے ساتھ ملایا اور یمن کے دارالحکومت پر حملہ کیا۔ یمن کا جو گورنر تھا اسے شہید کر کے خود یمن کا بادشاہ بنا۔ نبوت کا مدعی بھی ہے اور یمن کا اب بادشاہ بھی ہے۔ اس کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے میں آئندہ آنے والے سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بہنوں اور بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ ہمارے ان اسباق کے بارے میں کوئی تجویز ہے، کوئی مشورہ ہے، اس میں آپ کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی نقص اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ میرے ذاتی واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسج کر کے، مجھے پیغام دے کر کے اس کی اصلاح کے لیے اور بہتر سے بہتر طریقے پر یہ اسباق فراہم کرنے کے لیے آپ تجاویز دے سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ان اسباق میں، یہ اسباق ہمارے چلتے رہیں گے، یہ کورس پورے سال یہ کورس ہمارا چلتا رہے گا۔ ایک کورس ختم ہوگا دوسرا شروع ہوگا، تقریری ختم ہوگا تحریری شروع ہوگا، تحریری ختم ہوگا تقریری شروع ہوگا۔ ہم اور آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھرپور جد و جہد کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے۔ الحمدللہ انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کا بنیادی غرض و غایہ یہ ہے کہ ہم ایسے مبلغین تیار کریں ہر سطح پر،
ہر علاقے میں، ہر ملک میں ایسے مبلغین تیار کریں جو فرقہ وارانہ تعصبات اور مسلکی اختلافات سے قطع نظر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنی زندگی کا مشن بنائیں اور مسلمانوں کے ایمان کو لٹنے سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔